जंग नहीं कर रहा, मौजे दिखा रहा है। वो बिन बाप का न जाने कौन सा शेर का दिल रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहादत हजरत इमाम कासिम अलैहिस्सलाम। 7 मुहर्रम के दिन जब नहर फिरात का पानी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खेमे वालों के लिए बंद कर दिया गया तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथ तमाम अफराद प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास से बुरा हाल हो गया था। वहीं करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सिवाय एक नहर फिरात के, लेकिन इस नहर फिरात पर भी सिपाहियों का पहरा लग गया था। करबला की इस तपती हुई रेत पर भूख और प्यास की शिद्दत से तमाम खेमे वालों की जिंदगी बेहाल हो गई थी। छोटे छोटे बच्चों पर भूख और प्यास की शिद्दत ऐसे तारी होती कि बच्चे बेहोश हो जाते थे। जब वो होश में आते तो फिर पानी पानी पुकारा करते थे और आखिरकार उसी बेकरारी के आलम में 10 मुहर्रम का दिन आ गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद की फौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद की एक बहुत बड़ी फौज थी, वहीं दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिर्फ 72 वफादार लोग थे। जंग होती रही और एक एक करके हजरत इमाम हुसैन के वफादार बहादुर शहीद होते रहे। हालांकि अब वक्त आ चुका था एक ऐसे कम सिन नौजवान की शहादत का जो हाशमी खानदान के एक महकते हुए फूल थे, जिनकी खूबसूरती देखकर चांद भी शर्मा जाता था। उम्र उनकी 19 साल थी और उनकी शादी का रिश्ता इमाम अली मकाम की साजजादी हजरत सकीना से तय हो चुका था। वो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के फर्जंद हजरत इमाम कासिम थे। हजरत इमाम कासिम अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में दस्तो बस्ता खड़े हैं और राह हक में अपनी जान कुर्बान करने के लिए इजाज़त तलब कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरे भाई हसन की यादगार हो, यानी तुम मेरे भाई की मेरे पास अमानत हो। मैं किस तरह तुम्हें तीरों से छन्नी होने की और तलवारों से कटने की इजाज़त दे सकता हूँ। हजरत इमाम कासिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ चचा जान, आप मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने की शहादत से महरूम ना कीजिए, मुझे दुश्मनों से लड़ने की इजाज़त ज़रूर दीजिए। इस तरह जब हजरत इमाम कासिम अलैहिस्सलाम ने बहुत इसरार किया तो मैं पाक ने रोते हुए उन्हें अपने सीने से लगाया और फिर जंग के लिए मैदान जंग में रुखसत कर दिया। यजीदी फौज के एक सिपाही का बयान है कि जब हजरत इमाम कासिम अलैहिस्सलाम मैदान जंग में आए तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे चांद का एक टुकड़ा सामने नमूदार हो गया है। उनके जिस्म पर जेर भी नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ एक पैराहन पहने हुए थे। हजरत इमाम कासिम अलैहिस्सलाम शौक के शहादत के जोश में मैदान जंग में आए और यजीदी लश्कर से फरमाया, ऐ दीन के दुश्मनों, मैं कासिम बिन हसन बिन अली हूँ, जिसको मेरे मुकाबले में भेजना हो भेज दो। इब्ने साद ने एक नामी गिरामी पहलवान के साथ जिसका नाम अरजक था उससे कहा कि तुम उसके मुकाबले में जाओ, लेकिन उस पहलवान ने हजरत कासिम अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने से इनकार कर दिया और कहा कि एक बच्चे के मुकाबले में जाना मेरी तौहीन है। इब्ने साद ने कहा, तुम इसे बच्चा ना समझो, ये हसन का बेटा है और फातिहा खैबर का पोता है, इसका मुकाबला करना आसान नहीं। और पहलवान ने कहा कि मैं इस बच्चे के मुकाबले में हरगिज नहीं जाऊंगा।
البتہ کہ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک بیٹے کو اس کے مقابلے کے لیے بھیج دیتا ہوں، وہ ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کے لے آئے گا۔ اس پہلوان نے اپنے بڑے بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں گھلی ہوئی قیمتی تلوار ہاتھ میں تھامے اور بادلوں کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا۔ میدان جنگ میں پہنچتے اس نے حضرت قاسم پر وار کیا۔ حضرت امام قاسم علیہ السلام نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا۔ پھر آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی اور ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا میدان جنگ میں آ گیا۔ حضرت امام قاسم علیہ السلام نے پہلے ہی وار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ اب تیسرا بھائی غیظ و غضب سے بھرا ہوا آگے بڑھا اور حضرت امام قاسم علیہ السلام کو گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ میں تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم پہنچا دیتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہی آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب ارزق کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت امام قاسم علیہ السلام پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس نے پوری طاقت سے اٹھنا چاہا، لیکن تب تک حضرت امام قاسم علیہ السلام نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ ہاشمی خاندان کے ایک بہادر نے چند منٹوں میں ہی ارزق کے 4 بیٹوں کو جہنم رسید کر کے اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ 4 بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ کر پہلوان غصے سے کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا وہ پہلے اپنی توہین سمجھتا تھا، اب ان سے مقابلے کے لیے وہ بے قرار ہو گیا۔ شیر کی طرح دھاڑتا ہوا وہ بھی میدان جنگ میں آ کر حضرت امام قاسم علیہ السلام کو للکارنے لگا اور بولا، اے لڑکے، تیار ہو جاؤ، تمہاری موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ حضرت امام قاسم علیہ السلام نے فرمایا، اے ارزق، ہوش میں آ، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، لیکن ابھی تو نے ہاشمی خاندان کے بہادروں کو نہیں دیکھا۔ ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق یہ تانا سن کر اور بھی زیادہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً حضرت امام قاسم علیہ السلام پر نیزے سے حملہ کر دیا۔ حضرت امام قاسم علیہ السلام نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزے بازی ہوتی رہی۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار نکالی۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ اب وہ حضرت امام قاسم علیہ السلام کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھ کر اور بھی غصے سے بفر گیا۔ وہ حضرت امام قاسم علیہ السلام پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ آپ نے فرمایا، اے ارزق، ہم تو تجھے نہایت تجربے کار اور بہادر سمجھتے تھے، لیکن تم نہایت اناڑی نکلے اور گھوڑے کی جین کسنے کا سلیقہ بھی نہیں رکھتے۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی جین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ حضرت امام قاسم علیہ السلام ارزق کے گھوڑے پر فوراً سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے چچا جان، پیاس پیاس، اے چچا جان، اگر مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو،
کہ ابھی تم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر شیران ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت امام قاسم علیہ السلام پھر میدان جنگ کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے اپنی فوج سے کہا کہ اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کے مقابلے میں تنہا کوئی نہ جاؤ، بلکہ اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ یزیدی فوج نے حضرت امام قاسم علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ لڑائی شروع ہو گئی، کوئی آپ کے آگے سے وار کرتا، کوئی آپ کے پیچھے سے وار کرتا، کوئی دائیں سے اور کوئی بائیں سے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے اور آخر میں شیش بن شاد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے اور پکارا، اے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بھتیجے کی آواز سن کر میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑے۔ جسم زخموں سے چور ہے، آپ نے ان کے سر کو گود میں لے لیا اور چہرہ انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت امام قاسم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھول دیں، اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ جوانی کی اس دہلیز پر قدم رکھتے ہی حضرت امام قاسم علیہ السلام نے راہ حق میں اپنی جان قربان کر دی۔ سلام ہے حضرت امام قاسم علیہ السلام کی شان و عظمت کو۔ پیارے دوستو، ہاشمی شعر حضرت امام قاسم علیہ السلام کی بہادری کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کیجیے تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔